سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دیں، بہتر مستقبل کے لیے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والے تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی ہے۔ حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد ڈوب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی سب سے زیادہ جانیں اس میں جس کی ضائع ہوئی ہیں وہ پاکستان ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس کشتی میں جس کے سوار تھے وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اس خبر پہ ماتم ہم کس اینگل سے کریں یا کس اینگل سے کریں یہ سوچنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ماتم کریں کہ اس کشتی میں سب سے زیادہ پاکستانی تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ ماتم کریں کہ سب کے سب پاکستانی اس حکومت کو آج میں سوچ رہا تھا، حکومت کو آج یاد آیا کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ پاکستانی جب اللیگلی یہاں سے جاتے ہیں، جب ان کو ایجنٹس یہاں پہ کشتیوں میں بند گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں، تب ان کو نہیں پتہ چلتا۔ ایک بہت خوفناک اور بہت ہی افسوسناک حادثہ وہ لوگ جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یورپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اچھے مستقبل کے لیے، اس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ اہم اور بڑی خبر آپ کو دیں، ایک اور کشتی حادثہ رونما ہو گیا۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے پاکستانیوں کو مبینہ طور پر قتل کر کے سمندر میں پھینکا گیا۔ وہ جو پاکستانی جو بچے ہیں جن کی عمر تھوڑی بہت ہوگی، 20 سال 25 سال 30 سال ہوگی، ان کو پاکستان میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ امیجن کریں کہ آپ یہ لوگ پیدل چل کے یورپ جانا پسند کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیونگ ان پاکستان۔ یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں امید نہیں ہے، ہوپ لیسنس ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو کیسے پالیں، اپنا مستقبل کیسے پالیں؟ جے ہند دوستوں، ایک تو پاکستانی کہتے ہیں جنت 72 حوریں اسی کو ملیں گی جو پاکستان میں رہتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کے نام پہ پاکستان بنا ہے، تو لا الہ الا اللہ پتہ نہیں کیا کیا شبد بولتے ہیں۔ اس کے بعد یہی پاکستانی مدرسے میں پڑھتے ہیں، جنت بھی ملتی ہے پاکستان میں، پھر پاکستان چھوڑ کے بھاگتے بھی ہیں۔ کبھی 500 پاکستانی ناؤ میں ڈوب کے مر جاتے ہیں بھاگتے ہوئے۔ اب کل کی خبر دیکھیے، کل رات کو پہلے یہاں سے پاکستانی افریقہ گئے، افریقہ سے ناؤ میں بیٹھ کے اسپین جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بیچ میں ہی وہ ناؤ جو ہے پلٹ گئی۔ یعنی ناؤ پہ لوگ زیادہ ہو گئے تھے، کیپیسٹی 40 کی تھی، بٹھا 80-65 لوگ لیے تھے۔ اس کے بعد پھر جو وہاں پہ ناؤ کے اونرز تھے انہوں نے پاکستانیوں کو جبرن کشتی سے نکال کے پانی میں ڈھکیل دیا، ڈبانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کشتی پلٹ گئی جس میں جو ہے 44 پاکستانی اس میں اپنا جان گنوا بیٹھے۔ دکھد خبر ہے، ہنسنے والی بات نہیں ہے، بٹ یہ جو ہے جو پاکستانی کہتے ہیں ہم کلمے کے نام پہ بنے ہیں، یہیں پہ رہیں گے، 72 حوریں اسی کو ملیں گی جو پاکستان میں رہے گا، تو بھائی بھاگتے کیوں ہو تم؟ کبھی 1 سال پہلے کی خبر مجھے یاد ہے کہ اس میں 300 پاکستانی گریس جا رہے تھے، پلٹ کے مر گئے ناؤ میں۔ اچھا کیا یہ اللیگل جاتے ہیں؟ کیونکہ لیگلی تو ان کو جوتے چپل مار کے بھگا دیتے ہیں پاکستانی دیکھتے ہی، کیونکہ آتنکوادی سمجھ لیتے ہیں لوگ۔ تو کیا کرتے ہیں، یہ چوری چھپ کے ناؤ کے تھرو جاتے ہیں، ناؤ پلٹ گئی، راستے میں ہی 72 لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں سیدھا۔ تو یہ چکر ہو جاتا ہے۔ یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ اسپین جانے والی غیر ملکی تارکین وطن کی ایک اور کشتی کھلے سمندر میں ڈوب گئی۔ یعنی سب سے زیادہ جانیں اس میں جس کی ضائع ہوئی ہیں وہ پاکستان ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس کشتی میں جس کے سوار تھے وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اس خبر پہ ماتم ہم کس اینگل سے کریں یا کس اینگل سے کریں یہ سوچنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ماتم کریں کہ اس کشتی میں سب سے زیادہ پاکستانی تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ ماتم کریں کہ سب کے سب پاکستانی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 12 کے قریب جو ہیں وہ سروائیورز ہیں اور ان کی جان بچا لی گئی ہے، لیکن آلموسٹ سب اس کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ تو ہم اس پہ ماتم کریں، یا پھر ہم اس بات پہ افسوس کریں کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ خبر ہی غائب ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی ہمارے نوجوانوں کی جانیں اتنی سستی ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ جو کویشچن تکلیف دہ کویشچن وہ یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر وہ لے لیا ہے، نوٹس لے لیا ہے۔ تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ کئی پاکستانی، ہزاروں پاکستانی کئی دہائیوں سے یہاں سے پیدل چل رہے ہیں۔ سو گاؤں کے گاؤں جو لوگ ہیں وہ یہاں سے پیدل ایران، ترکی اور آگے یورپ پہنچے ہوئے ہیں۔ حکومت کو آج پتہ چل رہا ہے؟ یہ بھی کویشچن نہیں ہے، کویشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ انہوں نے ایسے ہی سمندروں میں، دریاؤں میں، ویرانے میں مارے جانا ہے، اسی طرح مارے جانا ہے؟ 20-20 30-30 لاکھ روپیہ لوگوں سے ایجنٹ لے رہے ہیں جو کہ اللیگلی ان کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا 1.5-2 لاکھ 70,000 لاکھ روپیہ لیتے تھے، آج وقت ہے کہ 20-20 لاکھ روپیہ 23-25 لاکھ روپیہ لوگوں سے لیتے ہیں،
اور ان کو وہ لے کے جاتے ہیں کدھر؟ یورپ، انہیں ٹرکی پہنچاتے ہیں. ٹرکی سے پھر ان کو پھر آگے وہ کہتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈنکی. میں ایک ایسے پاکستانی کو جانتا ہوں جو ملیشیا میں بہت زبردست قسم کے جاب کر رہا تھا بڑی دیر. وہ وہاں رہا، کووڈ آیا، وہ پاکستان آیا، وہ یہاں پھنس گیا، وہ واپس نہ جا سکا. وہ اتنا پریشان ہوا، اچھے بھلے پیسے کما رہا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ڈپریشن میں چلا گیا. وہ بندہ یہاں سے ٹرکی کا ویزا لے کے ٹرکی چلا گیا اور وہاں سے اس نے ڈنکی لگائی ہے. مجھے نہیں پتا وہ بندہ کدھر ہے، لیکن آئی نو ہم. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کیسے پہنچا وہاں پہ اور وہ کیا کر رہا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اس طرح وہاں نکل گیا. آپ امیجن کریں، اس کے جوان بچے ہیں، اور مجھے اتنا میرے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی ہے سن کے. سو کویشچن یہ ہے، گورنمنٹ نے کیا دے رہی ہے حکومت ہمیں تو امید بھی نہیں دے رہے. ہمارے بچوں کے تو مستقبل میں یہ بھی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو امید ملے گی. بچوں کو یہ ایجپٹ لے جاتے ہیں، وہاں سے آگے پہنچا دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں. کہیں راستے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. کہیں میں ایک بندے کو ملا، اس نے کہا ہم افریقہ جا رہے ہیں، افریقہ سے ہم پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. سو کویشچن یہ ہے کہ ہم نے کیا، ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے ہی سڑکوں پہ، ایلیٹ جو ہے وہ 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتی ہے، ایلیٹ جو ہے وہ اربوں روپے لون لے کے اس لون سے یاشیاں کرتی ہے، اور غریب کا بچہ جو ہے وہ ڈنکی لگاتا ہے. غریب کا بچہ کشتیوں پہ، پیدل گاڑیوں میں، بند کمروں میں، گندی گندی جگہوں پہ راتیں گزارتا ہے. آپ، ایک لڑکا ہے میں نے دیکھا ہے، ایک پاکستانی، اس کا نام ہے علی. اس کی جب یہ کووڈ تھا تو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی یوٹیوب پہ. وہ بچہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے ٹرکی پہنچا، ٹرکی سے وہ ڈنکی لگا کے گیا، پھر واپس بھی آیا. سو اس کی وہ جو کہانی ہے، وہ سارے راستے اس نے محفوظ کی. پھر بعد میں اس کا DW نے انٹرویو بھی کیا، اور پھر اس نے بتایا کہ وہ کیا ہوا. اب یہ بتائیں، جو میں ریسنٹلی یورپ میں تھا، میں جنیوا گیا ہوا تھا، تو میں کسی پاکستانی سے ملا وہاں پہ. وہ ایک اچھی جگہ پہ تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتے جی میں نے تو جو ہے ہمارے دوست جو ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹڈ ہیں یورپ کے اندر، ان میں جیسے گریس کا لیا، ٹرکی کا لیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہیں تو یہ یورپین ممالک ہیں، لیکن میں وہاں جا کے جاب کرنا پسند نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں، آپ کیوں نہیں کرنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا ادھر بیٹھ کے تو بس ہم نے جو ڈیڈ باڈیز اکٹھی کرنی ہوتی ہیں. اٹ مینس کہ اتنے پاکستانی مرے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا راستوں میں تاریکیوں میں مارے جاتے ہیں کہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لے کے آنا. تو حکومت کو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ پاکستانی کیسے مارے جا رہے ہیں اور کیسے پہنچ رہے ہیں. اب ڈزنز جو لوگ ہیں، ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب یورپینز کیا کریں؟ ہم نے تو یہ سارا سوسائٹیل سیکیورٹی ہے. آپ کو کبھی بیری بوزن کا ایک آرٹیکل ہے، نیو پیٹرنز آف گلوبل سیکیورٹی، اس میں وہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ کرتا ہے کہ یہ جو سوسائٹیل سیکیورٹی ہے، یورپ جو ہے وہ بڑا پریشان اور گھبرایا ہوا ہے دو طریقے سے. ایک تو چلو انلیگل مائیگرینٹ چلے گئے، جو لیگل بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے معاشرے میں سروائیو نہیں کر پا رہے، بیکاز یہ ہماری ویلیوز کو، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. سو آپ اٹالین سے ملیں، آپ گریس سے